علامہ صاحب آج تک دیکھ بیہقی نے بھی نہیں کہا کہ یہ مدرج ہے. بیہقی نے وہ 6 مہینے والی بیعت کو بولا ہے مدرج ہے. ٹھیک ہے, میں نے آپ کی باتوں کا جواب دے دیا. آپ دیکھیں میرے بھائی, آپ پوچھیں اپنے علماء سے, یا آپ بات کا جواب. اب میں اب حدیث آپ کو پڑھتا ہوں, دیکھو اس میں دیکھیں اب کون سا فقرہ مدرج ہے. دیکھو عزیزو, صرف وہ اس میں ایک فقرہ تو نہیں ہے. صحیح البخاری چاپ دار احیاء التراث العربی, اس میں حدیث آپ کو پڑھتا ہوں, سناتا ہوں. یہ ایک جگہ پہ نہیں, یہ حدیث کئی جگہوں پر ہے بخاری میں. ابن شہاب نے عروہ سے روایت کیا ہے کہ عائشہ ان فاطمة علیہ السلام بنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارسلت الى ابی بکر تسأل میراثه من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ بالمدینہ وفدک, کہ فاطمہ بنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ نے ابو بکر کو پیغام بھیجا کہ وہ اپنی میراث مانگ رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, اپنی میراث جو اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا مدینہ اور فدق میں. یہ آپ کہتے ہیں ادراج ہے. آپ یہ جملہ ادراج ہے, اس جملے کے متعلق مجھے بتاؤ. اچھا بتاؤ صاحب, میں اس کا جواب دینے لگا ہوں. جی. تو آپ نے یہ حضرت عائشہ کی جو روایت لیا, پھر آپ یہ بھی ماننے کہ حضرت عائشہ ٹھیک ہے, آپ ایک طرف حضرت عائشہ کو بھی نہیں مانتے, انہیں مانتے, مومنوں کی ماں آپ نہیں مانتے, تو ایک آپ ان کی روایت کیوں پڑھ رہے ہیں؟ آپ تو آپ دیکھیں, اگر ہم کسی شخص کے ایک روایت سے اتفاق کرتے ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے مثلا ٹرمپ ایک جملہ بولتا ہے وہ صحیح بولتا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے سارے کام اچھے ہیں. ٹھیک ہے نا, آپ ابھی ایک جملہ صحیح بولتے ہیں, میں کہتا ہوں آپ کی یہ بات صحیح ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں آپ کے سارے حرکات کو میں مانتا ہوں کہ آپ بہت ہی متقی, آپ کے عقائد صحیح ہیں, آپ کے سارے فعل صحیح ہیں. ٹھیک ہے نا. عائشہ نے اگر ایک جگہ پہ اس نے صحیح بات نقل کی ہے, دیکھیں اس طرح نہیں ہوتا. دیکھیں شیطان بھی جو ہے نا, میں آپ کو بتاؤں ایک بات, اس طرح دنیا میں کوئی نہیں ہے کہ ہمیشہ وہ جھوٹ بولے. اس طرح اگر آپ ڈھونڈیں نا کہ کوئی شخص آپ کو ایسا ملے کہ اس کے میں سچ اس کو آتا ہی نہیں ہو, اس سے گزارا نہیں ہوتا بھائی. ہمیشہ جھوٹ اور سچ کو ملاتے ہیں. جو جھوٹا آدمی ہوتا ہے نا وہ 100 میں سے 90 جھوٹ بولتا ہے, 10 سچ بولتا ہے. اب آپ کہتے ہیں نا کہ عائشہ کی بات روایت نقل کرتے ہیں, واضح ہے کہ جو احادیث ہمارے اور آپ کے درمیان متفق علیہ ہے, جو دونوں فریقین مانتے ہیں, وہ دونوں فریقوں پہ حجت ہے. بالکل ہم آپ کے پاس دلیل لائیں گے. دیکھیں وہ احادیث جو مذہب اہل بیت علیہ السلام کے موافق ہیں, وہ حدیث صحیح ہیں آپ کے کتب میں, اور جو مذہب اہل بیت علیہ السلام کے خلاف ہیں وہ حدیث صحیح نہیں ہے. اور اس بات کے لیے ہمارے پاس بہت سارے دلیل ہیں. تو پھر آپ یہ کہیں, اور اس نے میرے سوال کا جواب بھی نہیں دیا نا. اس نے کہا تھا کہ میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا. جواب کا میں نے ایک فقرہ پڑھا تھا کہ یہ مدرج ہے یا نہیں ہے, اس نے سوال کا جواب بھی نہیں دیا. ٹھیک ہے, تو اگر وہ میراث مانگ رہی ہے, دیکھو اگر یہ جملہ مدرج نہیں ہے, مجھے بتاؤ, اگر بی بی سلام اللہ علیہ اپنی میراث مانگ رہی ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نہیں کہا تھا کہ آپ کو میراث نہیں ملے گی. اور کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیت کو بھول گئے تھے, قوا انفسکم واہلیکم نارا, اپنے اہل خانہ کو آتش جہنم سے بچاؤ. جو ان کا وارث ہے, مسئلہ میراث اس کو نہیں بتاتے, جو ان کا وارث ہے, جن کو ارث ملنا ہے ان سے, وہ واحد اکلوتی بیٹیاں, ان کو نہیں بتاتے. اور ایک شخص جس کو میراث ملنا ہی نہیں ہے, ابو بکر, کوئی نہ بھائی ہے نہ بیٹا ہے, کچھ بھی نہیں ہے, اس کو میراث تو ابو بکر کو تو نہیں ملنے والا نا, وہ اس کو بتا دیتا ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ تان ہے یا نہیں ہے؟ تو یا زہرا سچی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حدیث نہیں ہے کہ ہماری میراث نہیں ہوتی, یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی لاپرواہی کی ہے کہ ان کی بیٹی سیدۃ نساء العالمین ہاتھ چومتے تھے ان کا, آپ کے صحیح کتب میں موجود ہے. ان کو ان کا جو بہت سب سے ضروری مسئلہ میراث کا ہے, وصیت کا ہے, ان کو اپنی بیٹی کو محروم رکھا, قرآن کی مخالفت کی, قوا انفسکم واہلیکم نارا, کہ اپنے اہل خانہ کو آتش جہنم سے بچاؤ. بہرحال بہت شکریہ آپ کا. سوچ رہے ہیں آپ اس جملے کو, ٹھیک ہے نا. سے رسول پہ بات نہیں کر رہا تھا ابھی فی الحال, ایسی حدیث پہ آپ بات کر رہے ہیں. میں میراث پہ ابھی بات نہیں کر رہا تھا بیسیکلی, نہ میں نے کوئی سوال اس پہ رکھا تھا, میرا تو مطلب سوال کوئی اور تھا. چلے اگر آپ کہہ رہے ہیں ٹائم ختم ہو گیا تو ورنہ کچھ کہنا چاہیں تو آخر میں کہہ دیں. ویسے آپ کے سوال, آپ کے سب نقطوں کا جواب ہم دے چکے ہیں بھائی. علامہ صاحب دیکھیں, بات وہی ہے کہ مجھے وہ اتھینٹک جواب نہیں ابھی تک ملا کہ جو وہ آپ کان کھولیں نا, کان کھولیں تو جواب آپ کو بدل دے چکے ہیں نا. وہ آپ بھائی آپ اس کو ریویو کریں, اس کلپ کو 2-3 بار دیکھ لیں, آپ سب کو پتہ چل گیا کہ آپ کو جواب ملی یا نہیں ملی. نہیں علامہ صاحب وہ ٹھیک ہے آپ نے جواب دیے, لیکن آپ دیکھیں میرے بھائی آپ سے گزارش ہے کہ آپ جا کے اپنے علماء سے دریافت کیجیے کہ ہمیں جو آپ بتا رہے ہو کہ ادراج ہے اس حدیث میں, تو اس کو کیوں نہیں پتا چلا باقیہ علماء کو. اور پھر اس حدیث میں صرف یہ فقرہ تو نہیں, ناراضگی والی بات تو نہیں ہے نا. اس حدیث میں تو بہت سارے جملے ہیں, تو ان میں سے باقیہ کا کیا کرو گے؟ میں آپ کو جملے بتاتا ہوں نا. انہوں نے میراث کا مطالبہ کیا, ٹھیک ہے نا, اور اس کے بعد وہ ہمیشہ ابو بکر سے ناراض رہیں مرتے وقت تک. پھر ان کو رات کی تاریکی میں دفن کیا گیا, ابو بکر عمر کو خبر نہیں کیا گیا, امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو رات کی تاریکی میں نماز پڑھائی. یہ سب ادراج ہے.
फिर अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने अबू बकर को बुलाया कि मेरे पास आ जाओ। उमर ने कहा कि तुम ना जाना। अबू बकर ने उससे कहा कि मैं क्यों ना जाऊं, मैं क्या मुझे कोई डर लगता है आपको? ये इदराज है, ये सब कुछ, ये सब कुछ इदराज है। इसके अलावा बहुत सारे फिक्र हैं इसमें। बहुत बहुत मेहरबानी आपकी, थैंक यू सर, थैंक यू सर। आप अपने उलमा से पूछें कि अगर ये सब इदराज है तो आज तक उलमा ने क्यों इसकी निशानदेही नहीं किया, क्यों किसी ने शहादत नहीं दी इदराज की? वो सब पागल थे, बेवकूफ थे। इसका जवाब हमें चाहिए। जी सर, मैं नाराजगी वाले वर्ड की बात कर रहा हूँ बस, बाकी तो उसी नाराजगी वाली बात कर रहे हैं कि क्यों कि उलमा ने नहीं कहा कि इदराज है, क्यों किसी ने नहीं कहा? आपको तो पता चला है, इब्न हजर को नहीं पता चला, तो क्यों? तो किसी को पता नहीं चला कि इदराज है भाई, और दलील भी कोई नहीं है कि इदराज है, क्योंकि दूसरी हदीस में इसमें नहीं है। भाई ये कोई दलील है कि दूसरे में नहीं, इसमें नहीं है? ज़ियादत सिक़ा बिल इजमा, अभी मैंने आपको इबारत दिखाया आपके बड़े अकाबिर उलमा की कि ज़ियादत सिक़ा ये बिल इजमा मकबूल हैं, बिल इजमा इसके कबूल करना वाजिब है। वो कहता है इदराज है। बिस्मिल्लाह को कंपेयर कर रहे थे ना। ओके सर, ओके सर, थैंक यू, थैंक यू।